بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا اللہ.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام جہیز کی لعنت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام، پچھلے ہفتے بھی ہم نے جہیز کے متعلق کچھ بیان کیا تھا۔ میرے دوستو، آج جہیز کو شادی کا ایک لازمی حصہ سمجھ لیا گیا ہے۔ گھریلو ساز و سامان کا بندوبست کرنا جو شوہر کے ذمہ واجب تھا، آج وہ لڑکی کے والد کے ذمہ واجب ہو گیا ہے۔ گویا باپ اپنی بیٹی اور جگر کا ٹکڑا بھی داماد کو دے اور لاکھوں کا سامان بھی مہیا کرائے۔ اس طرح وہ اپنا گھر برباد کر کے دوسرے کا گھر آباد کرے۔ بھلا شریعت میں اس ظلم و زیادتی اور جبر و تشدد کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے تمام مسلمانوں کا مشترکہ فریضہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کو اس لعنت سے نجات دلانے کی پوری کوشش کریں۔ آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس لعنت کو، اس جہیز کی رسم کو ختم کرنے میں پوری کوشش لگا دیں۔ اگر نوجوانوں نے اس جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کی اس وقت فکر نہیں کی تو یاد رکھیے، جب ان کی بچیوں کی شادی کا نمبر آئے گا، اس وقت جتنا جہیز لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دینا پڑے گا۔ اس وقت خون کے آنسو روئیں گے اور کوئی آنسوؤں کو پہنچنے والا بھی نہ ہوگا۔ اکثر لوگوں کے بیچ ایک بات مشہور ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا۔ آج ہم آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتے ہیں، سنیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جہیز میں ایک چادر، مشکیزہ اور ایک تکیہ دیا تھا جس میں اذخر یعنی گھاس بھری ہوئی تھی۔ نسائی شریف۔ آئیے اس حدیث کا صحیح معنی سمجھ لیں تاکہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ معارف الحدیث میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اکثر لوگ اس حدیث کا یہی مطلب سمجھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں، چادر، مشکیزہ اور تکیہ، اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر جہیز کے طور پر دی تھی۔ لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس دور میں عرب میں شادی کے موقع پر لڑکی کو جہیز کے طور پر کچھ سامان دینے کا رواج تو کیا بلکہ تصور بھی نہیں تھا، اور جہیز کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے کی شادیوں کے سلسلے میں کہیں جہیز لفظ کا ذکر بھی نہیں آتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادیاں بھی تھیں جن کے نکاح کے سلسلے میں کہیں کسی قسم کے جہیز کا ذکر نہیں آتا۔ حدیث پاک میں جو الفاظ آیا ہے اس کا معنی ضروریات کے انتظام اور بندوبست کرنے کے ہیں۔ چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ہی رہتے تھے، تو ان کا سرپرست ہونے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا انتظام کیا تھا، کیونکہ یہ ضروری چیزیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں نہیں تھی۔ روایات سے اس کی تفصیل معلوم ہو جاتی ہے۔ معارف الحدیث جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 30۔ آج اس جہیز والی لعنت کا انتظام ماں باپ بچی کے پیدا ہوتے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ فریج، کولر، مشین، کپڑے، برتن، سب چیزوں کی فکر ہے، حتیٰ کہ قرآن بھی جہیز میں بڑے ادب کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ قرآن کی تعلیمات سے بھی اپنی بیٹی کو نوازتے۔ اتنا تو موقع ہی نہیں ملتا، اسے تو بچپن سے ہی پینٹ، جینز اور فٹ لباس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ شوہر کا کیا رتبہ ہے، سسرال میں کیسے رہنا ہے۔ حسن ادب اور اخلاق سے تو بالکل دور ہوتی ہے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کسی باپ نے اپنے بچے کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب یعنی اچھی سیرت سے بڑھ کر نہیں دیا۔ ترمذی شریف۔ اور آج ہماری نظروں میں اچھا تحفہ جہیز جیسی لعنت کو سمجھا جا رہا ہے۔ بالکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف چل رہے ہیں۔ نہ جانے ہماری سوچ کب بدلے گی۔ اسلام آنے کے بعد جاہلیت کا خاتمہ ہونا تھا، لیکن آج بھی ہم جاہلیت میں زندگی بتا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں،
ہم سب کو مل کر اس جہیز والی لعنت کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سنو نوجوانوں، آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ جتنا روپیہ آپ منڈے اور ولیمے میں خرچ کرتے ہو، بس اتنے ہی روپیے میں آپ کے گھر کی تمام ضروریات کا سامان آپ کی اپنی کمائی کا آ جائے گا، اور یہ آپ کے ذمہ واجب ہے۔ اور اس بیچارے لڑکی کے باپ پر اپنے مہمان یعنی بارات کا بوجھ نہ ڈالو، بھلا مہمان تو آپ کے، اور کھلائے لڑکی والا اپنے مہمانوں کو خود کھلاؤ، اور اتنے مہمان بلاؤ کہ بشاشت قلب کے ساتھ خرچ اٹھا سکو۔ قرض لے کر دوسروں کو کھلانا، دیں گے لٹانا عقل مندی نہیں۔ کوشش کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔